السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان ہے پردہ اور اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پردہ کے موضوع پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ وضاحت کر دوں کہ پردہ کیا ہے۔ پردہ دراصل اسلام کو عورتوں کو دیا گیا ایک تاکیدی حکم ہے۔ یہ دراصل ایک مومنہ کی عزت و عصمت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، ہوس کی پجاریوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت جب تک پردے میں ہے عورت کہلانے کی مستحق ہے، اور جب وہی عورت بازار کے تماشے بن جائے تو پھر وہ عورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ عورت کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں جس کو چھپایا جائے۔ عربی میں شرمگاہ کو عورت کہتے ہیں۔ آج ہماری جو بہنیں یہ کہتی ہیں کہ پردہ قدامت پسندی اور بنیاد پرستی کی علامت ہے، دراصل ان کی عقل پر پردہ پھر گیا ہے، اور فیشن کے چوکا چند میں ان کو قرآن مجید کا یہ حکم یاد نہیں رہا۔ والی عورتیں اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کرے سوائے ان حصوں کے جن کو کھولے رکھنا مجبوری ہے۔ کیا قرآن کریم کی یہ آیت بھی بنیاد پرستی کی تعلیم دیتی ہے؟ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردگی اور بناوٹ سنگار نہ کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ میری بہنوں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کے ان تاکیدین فرمائن کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے، خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح کے بے حیائی بیاں ہوتی ہے۔ مرد و زن کا جو بے جا اختلاط ہوتا ہے اسے دیکھ کر دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ کیا یہی تعلیم دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ کیا ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا کا نام لینے کا بھی حق ہے، جن کے پردے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے جنازہ بھی رات میں نکلنے کی وصیت کی تھی، مباد ان کی لاش پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑ جائے۔ میری بہنوں، کیا ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ سے کوئی نسبت رکھنے کا حق حاصل ہے، جن کا حال یہ تھا کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھیں مگر ان کی آواز کبھی حجر رسول کے باہر نہیں سنی گئی؟ آج ہم نے شرم و حیا کا دامن چھوڑ دیا۔ آج مسلمان لڑکیاں بے پردگی اور بے حیائی کی تمام حد پار کر رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، پاک دامنی کرداری بلندی پرانی باتیں کرداری جانے لگی ہے، حیا اور غیرت قصہ پرینہ بن چکا ہے، حالانکہ ایک عورت کا اصل زیور اس کی شرم و حیا ہے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو پھر تم سے کسی کام کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ میری بہنوں، آج ہماری بہنیں بے پردہ ہو کر کالج اور یونیورسٹی جا کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ میں عرصی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں۔ اگر مسلمان لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو مسلمان خواتین کا علاج کون کرے گا؟ اگر ٹیچر نہیں بنیں گی تو مسلمان لڑکیوں کو پڑھائے گا کون؟ مگر یہ تعلیم پردے میں رہ کر اسلامی حدود کی پابندی کر کے بھی تو کی جا سکتی ہے۔ حقیقت میں میرے بہنوں، لڑکے اور لڑکیوں کا مخلوق تعلیم حاصل کرنا، وہ بھی نوجوانی کی عمر میں سیم قتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اما عائشہ پردے میں رہنے کے باوجود بڑے صحابہ کو فتویٰ دیتی تھی اور دین کے سلسلے میں رہنمائی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقدس صحابات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔